الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے حاضر ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام حسب معمول ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب ہیں جی؟ جی اچھا سر، میں یہاں سے فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں کچھ انفارمیشن لینی تھی۔ میرے پاس نا ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس ہے۔ جی جی، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کی مد میں وہ جو پرنٹنگ ہمارا مین سورس ہے اس پہ اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی مشینری آپ کی جو ہے اس کے حوالے سے پوچھ۔ جی جی، میں جو مشینری چلتی ہے جس سے ہمیں کچھ روزگار ملتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں مولانا آپ کے لیے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے۔ یہ جو ذرائع پیداوار ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی مشینری اسی طرح کارخانوں میں بڑی بڑی مشینیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، ٹرانسپورٹ کے ذرائع، یہ نہیں زکوٰۃ کا مال ہے۔ جو چیز آپ تیار کرتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں بس اسی پر زکوٰۃ ہے، یا کیش آپ کے پاس جو ہے۔ یہ چیزیں مشینیں جو ہے ان پر نہیں زکوٰۃ۔ اچھا مولانا، ایک اور چیز ہے کہ ایک شیڈ ہے جو کرائے کی غرض سے لیا گیا تھا تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوئے گی؟ شیڈ بھی اسی طریقے سے آئے گا جیسے ایک ذمہ دار کی زمین ہے، جو اس میں سے نتیجہ نکلے گا اس پر کچھ ٹیکس گورنمنٹ مطلب۔ جی بھائی جان، وہی نا 2-2.5 ماہ اس کو ہوا بھی نہ، تو رینٹ آؤٹ ہوا نہ ہی کچھ کسی استعمال میں آیا وہ۔ اچھا ویسے ہی پڑا ہے، لیا آپ نے اسے کرائے پہ دینے کے لیے؟ جی، کرائے کی غرض سے لیا ہے تاکہ وہ روزگار بہتر ہو سکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی جو بلڈنگیں کرائے کے لیے ہیں نا، وہ جب کرائے پر آپ دیں گے اور کرایہ وصول ہوگا تو باقی رقم کے ساتھ وہ بھی سال کے بعد جو ہے نا زکوٰۃ اس پر لگے گی، باقی اس مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اچھا مولانا، جو رہائش والا گھر ہے جس میں خود رہائش اختیار کی اس پہ بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، اس پر بھی کوئی نہیں۔ اچھا، دوسرا ایک میں چھوٹی سی زحمت ہے کہ ایک جگہ میں نے کچھ کام کی شراکت کی ہوئی ہے، وہاں سے جو رقم مجھے انکم کی صورت میں مل رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس پر تو ہوگی، اصل رقم پر بھی لیکن اس کو سال پورا ہوگا تب ہوگی جی؟ سال 1-1 روپے کا تو جو ہے نا اس کا حساب کرنا میرے بھائی بیکار۔ اگر یہ لوگ سمجھے نا ہر روپیہ جو ہے الگ نہیں، میں جو میرا جو سوال تھا نا وہ ایک ہیڈ ہی علیحدہ ہے کیا؟ نہیں، آپ کے پاس اگر دوسرا مال ایسا ہے نا جس پر زکوٰۃ لگتی ہے جی جی بھائی جان، تو یہ بے شک ایک ہی دن ہوا ہو کرایہ آئے کو، پھر اس پر بھی لگ جائے گی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جو استعمال میں سونا ہے اس کے اوپر نہیں لگے گی؟ نہیں، اس پر بھی جو لگے گی، اضافی ہوئے گا وہ لگے گی؟ نہیں 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 نہیں۔ جی بھائی جان، سونا کسی شکل میں ہو نا، زیورات ہوں یا ڈلی ہوں، وہ پہنے جاتے ہوں یا رکھے ہوئے، سب پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا زیور پر زکوٰۃ نہیں، جو پہنے جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اچھا جی، اس میں اگر فرض کر ایک بندے کے پاس 15 تولے ٹوٹل ہے، وہ 15 کے اوپر ہی دے گا زکوٰۃ؟ 15 پر دے گی، پورے 15 پر جائے گا۔ 7.5 تولے سے کم ہو تو معاف ہے، 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جائے پھر سب پر لگ جاتی ہے، سب پر لگ جاتی ہے۔ تو جو سواری اپنے ذاتی استعمال میں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت چلیں لائن پہ رہیے گا مولانا سے۔ رکشا وغیرہ جو کرائے پر لوگ چلاتے ہیں، یہ کاریں، ان پر بھی جو کرایہ مل رہا نا وہ سال کے بعد دوسرے پیسوں کے ساتھ۔ آپ کی بات کے حوالے سے مولانا سے ہم ایک وضاحت چاہیں گے۔ مولانا اگر کسی آدمی نے کوئی 4-5 لاکھ روپے کسی کاروبار کے اندر لگایا ہوا ہو اور وہ بندے نے کوئی چیز تو نہیں خریدی ہوئی، کاروبار کے اندر کوئی سامان خریدتا ہے یا جنس خریدتا ہے، تو کیا منافع پر وہ زکوٰۃ دے گا، یا 5 لاکھ یا 4 لاکھ روپیہ جو کاروبار کے اندر لگایا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دے گا؟ کاروبار میں جو روپیہ لگایا نا وہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا لگایا تھا، یہ دیکھا جائے گا کہ اب جو مال ان کے پاس ہے جو وہ بیچنا چاہتے ہیں وہ کتنے کا ہے، اور جو ان کے پاس نقد ہے اس پر زکوٰۃ ہو۔ اے بھائی بات واضح ہو گئی؟ جی بھائی، میں کافی حد تک سمجھ گیا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کسی جگہ کی ہوئی ہے نا، ہاں، اس میں سے جو آپ کو انکم وصول ہو رہی ہے۔ نہیں، مولانا یہ نہیں کہہ رہے کہ انکم وصول ہو رہی ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو رقم انویسٹ کی ہے جی بھائی جان، وہ بھی آپ کی شمار ہوگی، اگر اس سے 4 پیسے آئے ہیں وہ بھی پلس مائنس کر کے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یعنی خالی منافع پر نہیں۔ نہیں، میری بات آپ ذرا واضح ہونے دیں نا، ٹھیک ہے، کہ جو پیسے لگائے ہیں نا ان کو بھول جائیں کتنے لگائے تھے، یہ دیکھیں کہ سال کے بعد اب آپ کے پاس نقد کتنا ہے، منافع نہیں جتنا نقد پڑا ہے، اور جو چیز آپ نے اس پیسے سے تیار کی ہے جو بیچنی ہے، اس لیے قابل فروخت اشیاء
اور نقد روپیہ یہ دیکھیں گے، کم ہو گیا تو کم کی دیں گے، زیادہ ہو گیا تو زیادہ کی دیں گے۔ جو کاروبار میں لگایا تھا وہ کتنا تھا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب دیکھیں کہ اب آپ کے پاس کیا ہے۔ بہت مہربانی جناب، اللہ برکت دے، مہربانی فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یعنی آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر کسی جگہ پیسہ لگایا ہوا ہے، اب جو اثاثہ جات ہیں جو بیچے جا سکتے ہیں، بیچ سے جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مولوی صاحب بول رہے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں، پوچھیں، میری بہن سے پوچھنا۔ اچھا، میں نے آپ سے پوچھنا کہ پہلے روزے والے دن نا سحری کے بعد میں تھوڑی دیر لیتی ہوں تو اٹھ کے نا میں نے اپنے ٹاپ اتار کے نا سونے کے تو ایسے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے اوپر رکھ دیے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں اوپر کمرے میں چلی گئی ہوں، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ اٹھائے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد کام والیاں بھی آئی ہیں گھر میں کام کرنے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی نہیں اٹھائے۔ نہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں ودوہا سورت پڑھ رہی ہوں 115 دفعہ نا روز، اس دن سے تیسرا دن ہو گیا ہے، اور مجھے بالکل مطلب تصور میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کہاں رکھے ہیں، یاد نہیں آ رہا ہے بالکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا مطلب اس کا کوئی، اسی طرح سال پہلے میرا زیور گم ہو گیا تھا اور کام والیاں لے گئی تھی نکال کے۔ ہاں، یہی گھر والے جو ہے نا کام کرنے والے وغیرہ یہی لے جاتے ہیں، جنات نے کیا کرنا زیورات کو۔ ہاں جی، اس وقت بھی میں نے وہ مجھے مولوی صاحب نے بتائی تھی 1000 دفعہ سورت ودوہا، وہ میں پڑھتی رہی ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مل جائے گا زیور، لیکن وہ بھی نہیں پتا چلا۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے میرا ایک ٹاپ گم ہو گیا تھا، ایسے ہی گھر میں چلتے پھرتے نا، تو وہ بھی بالکل نہیں پتا چلا، میں پڑھتی رہی۔ مطلب یہ کہ اگر گم ہو جاتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل میں پڑھتی بھی ہوں کہ مطلب میری بہن جو لے جاتے ہیں اٹھا کر، ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نہ آپ کو واپس ملے۔ آپ نا یہ اتنا پڑھنا جو ہے نا 1000 مرتبہ اس کو چھوڑے، لمبا چوڑا کام۔ ایک تو نقصان ہو گیا، دوسری اتنی پڑھائی ہو سکتا ہے دماغ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے، مالی خوری آ پڑھا تھا میں نے، لیکن پھر کوئی سمجھ ہی نہیں لگی مجھے۔ نہیں، بس یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ کام دو آپ نوٹ کریں، یہ کرنا شروع کریں، اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ہاں جی بتائیں۔ یہ 21واں پارہ، اچھا سورہ لقمان، اچھا دوسرا رکوع اچھا اور 16 نمبر آیت ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا سے لطیف خبیر تک ایک ہی آیت ہے، 16 نمبر۔ یہ آپ نے نا 119 بار پڑھنی ہے دیر رات میں کسی وقت، اول آخر درود شریف پڑھنا۔ اچھا، پڑھنی کس ٹائم میں؟ نہیں، کھلا وقت ہے، جب بھی جی چاہے آپ کو فرصت ملے، دن ہو یا رات ہو، پڑھ لیں۔ کتنے دن پڑھیں تو صحیح، دن کیا مقرر کروں، اللہ کو منظور ہوگا، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا، تو وہ میں ودوہا سورت پڑھ رہی ہوں، وہ 115 دفعہ، وہ نہ پڑھوں؟ چلو پڑھو، ودوہا کیوں میں روکوں، وہ بھی قرآن مجید ہے، مگر یہ جو ہے نا گم شدہ چیز کے لیے اس میں یہی مضمون آتا ہے کہ اگر رائی کے دانے سے چھوٹی بھی چیز کوئی ہوگی اور وہ چٹانوں میں ہوگی یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تو اللہ اس کو لے آئے گا، کیونکہ اللہ باریک بین اور خبردار۔ یہ آیت جو ہے نا یہ چیز کے بارے میں ہے، اس لیے یہ 119 بار کسی وقت دن رات میں آپ پڑھیں۔ اچھا، اور میرے چھوٹے بچے ہیں 2، ان کے لیے، ان کے حافظے لیے کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے۔ سورہ ابراہیم، سورۃ ابراہیم، سورہ ابراہیم کی 4 آیتیں، پہلی جو ہے نا اچھا، یہ صبح اور شام ایک بار یہ پڑھ کرنا، پانی پر پھونک مار کر ان کو پلائیں یا ویسے دم کر دیں۔ اچھا، سورۃ ابراہیم کی پہلی 4 آیتیں، پہلی 4 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نا ہاں جی، آپ نے پڑھنا ہے اس کو، وہو العزیز الحکیم تک، اچھا، یہ 4 آیتیں بنتی ہیں۔ ہاں جی۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم ہے، پہلی 4 کتنا پارہ؟ پہلا؟ 14واں پارہ 14واں پارہ، سورہ ابراہیم۔ یہ جتنے بھی لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، سب کو چاہیے کہ پڑھا کریں تاکہ حافظہ قوی ہو، علم کا شوق ہو، جو پڑھیں وہ یاد رہے۔ فضل فرمائے اللہ پاک۔ بہت شکریہ جی۔